وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله وصدق الرسول النبي الأمي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا دو جہاں مدنی تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی داری نشان. قرآن کی آیت میں نے تلاوت چند منٹ ہی بول پاؤں گا. لہذا ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. ایک مرتبہ اور اللہ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالی نے کائنات جتنی چیزیں پیدا کی وہ سب انسان کے لیے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے سب تمہارے لیے پیدا. چاند سورج ستارے زمین کا ہر گوشہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا. لیکن انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی عبادت کرتی ہے, اللہ کی تسبیح کرتی ہے. سورج چاند ستارے قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے. تو ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی. اب مصلیحت کیا ہے کہ اللہ کو ہر چیز اس کی عبادت میں لگی ہے. پھر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہر چیز تو عبادت کرتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ انسان تو اللہ نے جو عبادت کے لیے پیدا کیا. اس سے پہلے یہ جان لیجیے جب اللہ نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ
ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور پھر تو زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہے، یہ تو وہ قوم ہوگی جو وہاں فتنہ و فساد، خونریزی یہ سب کری۔ تو اللہ نے فرشتوں کو یہی جواب دیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں مصلحت کو تم نہیں جانتے، لیکن جو فرشتوں نے کہا تھا وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ کیوں کہا تھا فرشتوں نے؟ کہ اس نے اپنی آنکھوں سے زمینی مخلوق کو دیکھ لیا تھا کہ زمین کی مخلوق فتنہ و فساد مچاتی ہے، قتل و غارت گیری، خونریزی کرتی ہے، کیونکہ انسان سے پہلے اللہ نے زمین پہ جنوں کو پیدا کیا، جن آباد تھے، تو آپس میں اس کی خونریزی بڑھی، فتنہ و فساد بڑھا، تو اللہ نے اس کو ہٹا کر کے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ تو اس میں چونکہ ابلیس معلق الملائکہ، معلم الملائکہ تھا، ملائکہ کو تعلیم دیا کرتا، تمام فرشتے اس کے شاگرد تھے، تو وہ سمجھتا تھا مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں جس کو خلیفہ زمین میں بنایا جائے گا۔ تو حکم ہوا کہ زمین کی مخلوق کو زمین سے ہٹا کے زمین کو صاف کرو۔ تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا کون تھا؟ ابلیس، کیونکہ اس کو وہی امید تھی کہ میں ہی جو ہے نائب بنوں گا، تو جنوں کو پکڑ پکڑ کے جزیراؤں میں، سمندروں میں پھینک دیا، اور سب کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد جب پہنچا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو خمیر بنا رہے، اور مٹی کہاں سے لی گئی تھی؟ اللہ نے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ روئے زمین سے مٹی، کوئی جگہ ہے چھوٹے، زمین سے، تو جو ہی آئے جبریل علیہ السلام، زمین نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا ہم سے جو جہنم میں بھی جلے گا، ہم کو معاف رکھا جائے، نہ لیا جائے، خوب رویا۔ جبریل امین نے رحم کھا کے چھوڑ کے چلے گئے واپس۔ تو اللہ نے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا، وہ بھی واپس ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، تو زمین نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا، رونا پیٹنا، لیکن انہوں نے کوئی سنوائی نہیں کی کہ مجھ کو اللہ کا حکم ہے، لینا ہے تو لینا ہے۔ زمین چلاتی رہی، روتی رہی، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے کسی پر رحم نہ کھایا، کسی کی بات نہ مانی، تو مٹی لے کے چلے گئے پوری روئے زمین سے، تو اس کا خمیر ہو رہا تھا۔ ابلیس پہنچا واپس،
کھمیں کرنے والے سب شاگرد تھے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسی خلیفہ کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے. چونک گیا وہ ابلیس، چونک گیا. سوچا کیا تھا، ہو کیا رہا ہے. تو اسی میں جاتے میں اس کے ذہن و دماغ میں حسد، بغض، کینہ پیدا ہو گیا. تو اسی حسد و بغض و کینہ میں اس نے تھوک دیا پتلے پر. تو حکم ہوا جبریل کو کہ اس کی تھوک کی جگہ کی مٹی کھرچ لو. کھرچ لیا گیا. تو جسے آپ ہم اپنے ہر ایک آدمی اپنے اندر پاتا ہے ناف، اسی جگہ اس نے تھوکا تھا. تو اللہ تعالی نے اس سے کتے کو پیدا کر دیا. تو اب کتے کی دو صفت آپ دیکھ رہے ہوں گے، وفاداری، کیونکہ آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی ہے اس میں، اور شیطان کا تھوک. آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت اس کے منہ سے ٹپکتا رہتا ہے. بہرحال حسد، کینہ، دشمنی تو وہیں سے شروع. اور اس کے بعد کا واقعہ بہرحال بہت ہے کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو. سجدہ سب فرشتوں نے کیا الا ابلیس ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. اس نے مخلوق میں سب سے پہلے تکبر کرنے والا یہی ابلیس تھا. کیا تکبر کیا کہ اللہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے بنائے گئے ہیں اور میں تو آگ سے پیدا کیا گیا. آگ کی خاصیت اوپر کو جانا ہے، مٹی کو نیچے آنا. تو اوپر جانے والی مخلوق نیچے آنے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ لہذا اس نے انکار کر دیا. تو اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا. تو میں کہہ رہا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، حالانکہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. اب مٹی، ڈھیلا، سب اللہ کی عبادت میں اللہ کی تسبیح ہے. تو ہم کو نظر نہیں آتا. تو اب جو ہے ایک بزرگ ذہن میں یہ آیا کہ ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. مصلیحت خدا کی ہے. تو وہ گئے جہاں بھی جا رہے ہیں مٹی کے پاس، تو وہاں سے تسبیح کی آواز آتی. ڈھیلا اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی تسبیح. اب اس سے کیسے استنجا کرے؟ کی جو ہے تسبیح کرتے. اگر ہم سن لیں تو بہت سے کام ہمارے رک جائیں گے. تو ہر ایک اس کو نہیں سن سکتے، جان سکتے. بحرائے شریف میں تو آپ نے
نے جانا ہوگا کہ حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، بہت مشہور ہے پورے ہندوستان کے اندر. تو بادشاہ ہند جو ہے محمد بن تغلق زیارت کے لیے گئے. تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ کوئی بزرگ ساتھ میں ہوں اور ان کے ساتھ میں جو حاضری دیں. تو وہاں کے بزرگ تھے اس وقت کے میر ماہ رحمت اللہ علیہ، اس کا مزار بیچ شہر کے اندر ہے. ان سے درخواست کی گئی، کہا کہ میں تو اسے حاضری دیتا ہی رہتا ہوں، آپ کہتے ہو تو چلو تمہارے ساتھ میں چلتا ہوں. چل پڑے. راستے میں چلتے میں حضرت میر ماہ رحمت اللہ علیہ کبھی ایسے چلتے ہیں، کبھی ایسے چلتے ہیں، کبھی پیر ایک ہی پیر میں چلتے ہیں، کبھی پیر اٹھا کے چل رہے ہیں. تو بادشاہ نے پوچھا آخر آپ راستہ تو سیدھا صاف ستھرا ہے، آپ ایسا کیوں چلتے ہیں؟ اتنا ہی کہنا تھا کہ میر ماہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی بادشاہ کے سر پر رکھی. اب جو ہی سر پہ ٹوپی رہی، اب بادشاہ بھی چونک کے کھڑا ہو گیا. کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں چل رہے آپ؟ کہا کیسے چلوں؟ کہیں شہداء کے سر ہیں، کہیں دھر ہیں، کہیں ہاتھ ہیں، کہیں پورے جسم کا آدھا پڑے ہوئے ہیں، میں کیسے ان پر پیر رکھوں؟ پھر جو ہے اس نے ٹوپی ان کے سر سے اتار دی. کہا کہ آپ کا جو سوال تھا کہ آپ ایسا کیوں چلتے ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا نا. اگر نظر آ جائے سب کو تو بہت سارے کام، راستہ چلنا، بہت سی باتیں رک جائیں. یہ سب مصلحت خداوندی ہے. اللہ کی ہر مخلوق عبادت کرتی ہے، لیکن پھر انسان کو عبادت کے لیے کیوں بنائے؟ تو جتنی مخلوق اللہ کی ہے اس میں بغاوت نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے، بدماشی نہیں ہے. جس کام کے لیے اللہ نے لگا دیا اس کام میں وہ لگے ہوئے. تو انسان کو اللہ نے پیدا کر کے اس کے اندر ایک چیز اور عطا کرتی ہے، اختیار. یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ برا ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے. یہ دونوں اس کو سمجھا دیا اور اختیار دے دیا گیا. اب انسان اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے تو جہنم کا ایندھن بنے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جنوں انسان کے وہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت کیا ہے؟ کون سا کام عبادت ہے، کون عبادت نہیں ہے؟ تو اب ہم کو آپ کو جاننے کے لیے اس کو سیکھنا ضروری ہوگا. بغیر سیکھے یہ نہیں ہو سکتا. یہ کام نیکی کا ہے تو جانیں گے تب نے کہ یہ نیکی کا ہے. کوئی کام ہم جو ہے اپنے اعتبار سے نیکی سمجھ لیں لیکن شریعت میں وہ نیکی کا کام نہیں ہے تو ثواب ملے گا؟